کوفیوں نے 1400 خط لکھے کہ اے امام حسین امام علی مقام ہمارا امام کوئی نہیں، آپ اگر نہ آئے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ ہم نے 1400 خط لکھا امام حسین کو، لیکن امام حسین نہیں آئے۔ امام حسین ان خطوں کے جواب میں آپ کو جانا پڑ گیا، لیکن جب آپ کربلا میں پہنچے تو آپ کو گھیر لیا گیا۔ 22,000 کا لشکر 72 جانثاروں کے سامنے۔ حضرات محترم پہلے وہ وفادار اور جانثار، ان کی سب سے پہلے باری آئی 9 محرم الحرام کو امام علی مقام نے، جس نے پہلا تیر چلایا عمر بن سعد، اس کو بلا کے فرمایا کہ ایسے کرو آج کی رات ہمیں دے دو، زندگی بچانے کے لیے نہیں، اپنے رب کی یاد کے لیے۔ امام علی مقام روایات میں یہ لفظ آتا ہے، حضرات محترم جب نبیوں کا امام گود میں حسین کو لے کے روتا ہے، واقعہ کربلا سن کے رونا مصطفیٰ کی سنت ہے، بشرطے کہ واقعہ ٹھیک ہو، جھوٹا نہ ہو، بناوٹی نہ ہو، جھوٹی روایات نہ ہو، سچی روایات ہوں، سچی روایات پیش کر رہا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین اپنے خیمے سے باہر 9 محرم الحرام کو تلوار کی ٹیک لگا کے ایسے پریشان بیٹھے، اونگ آ گئی، اتنے میں شور مچا۔ جب عمر بن سعد نے پہلا تیر چلایا، زہیر بن کین ان کو سمجھا رہا تھا، جب ان کی سمجھانے سے وہ سمجھے نہیں، زہیر بن کین واپس آیا، اس نے امام علی مقام کو جگایا۔ اے امام علی مقام سر گھٹنوں سے اٹھا لیجئے، یہ نہیں مان رہے۔ آپ نے فرمایا تو نے مجھے جگا دیا، ابھی میں اونگ میں تھا تو میں نے نبیوں کے امام کو دیکھا۔ حضور نبی کریم کے ساتھ میرے باپ مولا علی بھی تھے، فاطمہ الزہرا بھی تھیں، اور وہ فرما رہے تھے اے حسین فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب تیری اور ہماری جدائی نہیں رہے گی، یہ آج اور کل آپ ہم سے آپ ملو گے۔ اے زہیر بن کین میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ رات مجھے دے دو، میں سوچ لوں اور میرے اہل و عیال یہ بھی سوچ لے۔ صرف 2 مقصد تھے، پہلا مقصد اللہ کی کھل کے عبادت کرنا، اور دوسرا مقصد اپنے جو ساتھ آئے ہوئے جانثار مدینے سے جو لوگ تھے ان کو موقع دینا مقصد تھا کہ ان کو موقع مل جائے جانے کا۔ جب رات ہوئی علی اکبر سے فرمایا اے علی اکبر دیا بجھا دو خیمے کا۔ جب دیا بجھ گیا تو آپ نے فرمایا جو بندہ دن کی روشنی میں میرے حیا کی وجہ سے جا نہیں سکتا ان کو میں اجازت دے رہا ہوں، علی اکبر دیا بجھا دو، اندھیرا ہو جائے، میرے حیا کی وجہ سے جو رکا ہوا ہے میں اس کو اجازت دیتا ہوں، اس پہ راضی بھی ہوں، یہ میری جان کے دشمن ہے، تم اپنی جانیں بچاؤ، جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، میں اپنی وجہ سے تمہاری جانوں کو تلف نہیں کروانا چاہتا، میری طرف سے کھلے دل سے اجازت ہے، واپس چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیا جلایا گیا تو کوئی بندہ بھی اپنی جگہ سے غیب نہ پایا۔ 18 بندے اہل بیت کے تھے، 72 میں سے 18 نکالو، باقی سارے صحابہ یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اولاد تھی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا اے امام علی مقام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو تلواروں کے سائے میں اکیلا چھوڑ کے ہم چلے جائیں؟ ہم اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، پہلے شہید ہم ہوں گے، بعد میں آپ کی باری آئے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امام علی مقام نے فرمایا میں کھلے دل سے اجازت دے رہا ہوں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، تم جا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایسے جانا ہم پہ لعنت ہو، اگر ہم ایسے چلے جائیں، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے دن فجر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے علی اکبر کو فرمایا اذان دو۔ علی اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے حضور پہلے اتنے دن تو فلاں بندہ اذان دیتا رہا، آج مجھ سے۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ امام علی مقام نے 2 وجہ سے 10 محرم کی صبح کو علی اکبر سے اذان کیوں دلوائی؟ 2 وجہ سے دلوائی۔ پہلی وجہ علی اکبر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ علی اکبر کا چہرہ دیکھنے سے
محمد مصطفیٰ کا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ ہم شکل پیغمبر تھے، اور صرف ہم شکل پیغمبر ہی نہیں تھے، ہم شکل پیغمبر بھی تھے، سیرت مصطفیٰ بھی بالکل ہو بہو مصطفیٰ کریم کی طرح۔ اور تیسری چیز، جب بولتے تھے، جنہوں نے نبی کو سنا ہوا تھا، جب علی اکبر بولتا تھا تو ان کو محسوس ہوتا تھا مصطفیٰ کریم بول رہے ہیں، ان کی آواز بالکل مصطفیٰ کی آواز کی طرح تھی۔ اس لیے ان کو حکم دیا اذان دو کہ یہ لوگ جو جہنمی بنے پہ تلے ہوئے ہیں، اگر علی اکبر کی زبان سے اذان کی آواز سنیں گے تو محمد مصطفیٰ کی آواز جب کانوں میں ٹکرائے گی تو ہو سکتا ہے یہ واقعہ سے بعد آ جائیں، شہید کرنے سے، ظلم و ستم ڈانے سے بعد آ جائیں، خود جہنمی بننے سے بعد آ جائیں، اور شاید یہ بچ جائیں جہنم سے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اپنے ماننے والوں کو بتانا تھا کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے حسینیت زندہ باد کے نعرے مارنے والوں، اے حسینی حسینی بننے والوں، جب بھی تمہاری زندگی میں اذان کے اندر حی علی الصلاۃ کا لفظ تمہارے کانوں سے ٹکرائے تو تمہیں کربلا میں دینے والا، اذان دینے والا میرا علی اکبر یاد آ جائے کہ ان لوگوں نے کربلا میں بھی علی اکبر کی آواز یہی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ حضرات محترم، عجیب حیران کن بات ہے کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ آپ کا جب وقت آیا تو اس وقت بھی نماز فجر میں مولا علی کو شہید کیا گیا، اور نماز ظہر میں امام حسین کو شہید کیا گیا۔ باپ بھی نماز میں شہید ہوا، بیٹا بھی نماز میں شہید ہوا۔ یہ حیدر کرار کا خون جس حسین کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، گویا وہ خون کہہ رہا ہے اے علی المرتضیٰ فکر نہ کرنا، جس نماز میں آپ نے اپنی جان آفرین کے حوالے کی، میں حسین بھی جب دین پہ مشکل وقت آئے گا سجدہ بچا جاؤں گا، کنبہ کٹانا بھی پڑا تو کٹا دوں گا۔ میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ جب زہیر بن کین یہ سمجھا کہ 9 محرم کو جب واپس آئے تو ان میں سے حر بن یزید نکلا، اس نے عمر بن سعد کو کہا سوچ لو، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تم نے امام حسین کو اس طرح پابند کر دینا ہے اور دریائے فرات کا پانی بھی بند کر دینا ہے، میں ہی ان کو یہاں پر رکنے پر مجبور کرتا رہا، کیا تمہارا فیصلہ یہی ہے کہ تم جنگ لڑو گے فاطمہ الزہرا کے بیٹے سے؟ اس نے کہا ہاں ہاں، میں کر کچھ نہیں سکتا، ابن زیاد کا سخت ڈر ہے۔ جب یہ کہا حر بن یزید جو یزیدی لشکر میں ہے، انہی کا سپاہی ہے، اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے۔ ایک بندہ جو اس کا دوست ہی تھا وہ پاس کھڑا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے کوئی پہلے پوچھتا تھا کہ کوفے میں بہادر کون ہے، میرے ذہن میں حر بن یزید کا نام آتا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ آج تمہارے جسم پہ کپ کپی کیوں تاری ہے؟ اس نے کہا یہ عام لڑائی نہیں ہے، یہ جنتی اور جہنمی بننے کا موقع ہے، یہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس لشکر میں رہ کر جہنمی بن جاؤں یا اپنی جان حسین کی ذات پہ قربان کر کے جنتی بن جاؤں۔ پھر سوچ سوچ کے وہ کہتے ہیں کہ سوچتا ہوں تو یہی سوچ کر جسم پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے، اس طرف ہے دنیا کی دولت، اس طرف ہے جنت اور قیامت کا عالم، اور یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا فیصلہ کروں، دنیا حاصل کروں یا آخرت بناؤں۔ جب یہ سوچ رہے ہیں اور ادھر اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے یہ نعرہ، نکل کر لشکر آدھا
سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. نعرہ مارا امام حسین کے لشکر میں. اے امام علی مقام، پہلے سپاہی تھا ان کا، آپ کا بن گیا ہوں، میں جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا نام حر ہے، میں ہی آپ کو یہاں پر روکے رکھا، میں نے غلطی کی، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کرتا ہے میرا نام حر ہے. آپ نے فرمایا تمہاری توبہ قبول ہے، تم دنیا میں بھی حر ہو. حر کا معنی ہے آزاد. فرمایا تم قیامت میں بھی حر بن جاؤ گے، جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤ گے. حر کو جنت بھی ملے، اوج شہادت بھی ملا. حر کو جنت بھی ملی، اوج شہادت بھی ملا. ایک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا. پہلے ان میں سے تھا، اب امام علی مقام کا سپاہی بن کے ان کے سامنے آ گیا. کہتا ہے اب میں حسین کا سپاہی بن کے تمہارے ساتھ لڑ رہا ہوں. ان کے ساتھ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر کے حسین کے قدموں پہ زندگی قربان کر کے جنت میں چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جتنے تک حر اور باقی جانثار شہید نہیں ہوئے اتنے تک آل رسول کے سارے پھول سلامت رہے. اور جب جانثاروں میں کوئی نہیں رہا تو پھر سب سے پہلے مولا علی کے بیٹوں کی باری آئی. سب سے پہلے میدان کرب و بلا میں آل رسول میں سے جس فرد نے پہلے جان کٹائی اس کا نام ابو بکر ہے. وہ علی کا بیٹا ہے. ابو بکر کے نام پہ علی نے نام رکھا ہے بیٹے کا. دوسرے نمبر پہ جو قربان ہوا اس کا نام عمر بن علی ہے، بیٹا علی کا ہے، اور علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے. تیسرے نمبر پہ جو قربان ہوا اس کا نام عثمان بن علی ہے، بیٹا علی کا ہے، اور علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان کی محبت میں عثمان رکھا ہوا ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو قربان ہوا اس کا نام عبداللہ ہے، وہ بھی بیٹا علی کا ہے. لیکن افسوس صرف حضرت حسین اور حضرت عباس ان دو بیٹوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور باقی بیٹوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ کیا باقی بیٹے علی کے نہیں تھے؟ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، کیا ان کا قصور صرف یہ ہے کہ ان کا نام ابو بکر ہے، ان کا نام عمر ہے، ان کا نام عثمان ہے؟ یہ علی کے بیٹے ہیں اور علی نے اپنے بیٹوں کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ رکھا. سب سے پہلے یہ شہید ہوئے، باقیوں کی باری بعد میں آئی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہدائے کرب و بلا کی سچی محبت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.